ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز توڑنے والی چیزوں کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں نمازی کو حالت نماز میں چھینک آئے تو سکوت کرے۔ سکوت کا مطلب تو ہوتا ہے خاموش رہے، لیکن یہاں پر مطلب ہے کہ الحمدللہ نہ کہیں۔ اگر الحمدللہ کہہ لیا تو حرج نہیں، لیکن حالت نماز میں الحمدللہ نہ کہے بلکہ فارغ ہونے کے بعد حمد کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ذات یعنی ذاتی نام اللہ یا کوئی دوسرا صفاتی نام جیسے غفار، ستار سن کر کے جل جلالہ کہاں، یا حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم شریف یعنی نام مبارک سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تو نماز فاسد ہو جائے گی یعنی ٹوٹ جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں زبان پر نعم یا ارے یا ہاں جاری ہو گیا تو نماز فاسد ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی۔ نعم یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ہاں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اوہ، آہ، اف، تف، ہائے یہ الفاظ درد یا مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے منہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور رونے میں حرف پیدا ہوئے تو ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز اور حرف نہ نکلے تو حرج نہیں۔ اور اگر خدائے تعالیٰ کے خوف سے رویا یعنی ڈر سے رویا اور آواز نکلی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں چھینک، کھانسی، کھانسی کو گجراتی میں ادرس کہتے ہیں، جماہی، جماہی کو گجراتی میں بگاسا کہتے ہیں، اور ڈکار، ڈکار کو گجراتی میں اوگڑائے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ چھینک، کھانسی، جماہی اور ڈکار میں جتنے الفاظ یعنی ورڈز نکلتے ہیں وہ مجبوراً نکلتے ہیں اور مجبوراً نکلنے کی وجہ سے معاف ہیں، مجبوری میں نکل رہے ہیں اور نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس کے ہیں یعنی سانس کی طرح کہ نماز فاسد نہیں ہوگی یعنی نہیں ٹوٹے گی، مگر قصدن یعنی جان بوجھ کر پھونکنا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر پھونکنے میں دو حرف پیدا ہوئے مثلاً اف یا ہوف یا تف یا ہوش تو نماز فاسد ہو جائے گی یعنی ٹوٹ جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ کھنکھارنے میں اگر دو حرف ظاہر ہو یہ سب کھنکھارنا ہے، تو کھنکھارنے میں اگر دو حرف ظاہر ہو جیسے اح، اخ یا ہخ تو اگر کوئی عذر نہیں ہے یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے تو عبث کھنکھارنے سے یعنی بے فائدہ بغیر مجبوری کے کھنکھارنے سے نماز فاسد ہو جائے گی یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر صحیح غرض یعنی صحیح مقصد اور عذر کی وجہ سے کسی کارن کی وجہ سے کھنکھارنا مثلاً جیسے فار ایگزامپل گلے میں کچھ پھنس گیا یا بلغم آ گیا یعنی کف وغیرہ ہے گلے میں، یا آواز صاف کرنے کے لیے ہے، یا تو امام کی غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے کھنکھارا یعنی امام سے کوئی غلطی ہو رہی ہے ان کو آگاہ کرنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے کھنکھارا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، نہیں ٹوٹے گی۔
پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ نماز کی حالت میں 2 صف جتنا چلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں قہقہا لگانا، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب والا سن سکے۔ قہقہا لگانا ایک یہ، یعنی خوب ہا 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 بہت بلند آواز سے ہنسنا، یا تو اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب والے سن سکے، تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں پست آواز سے ہنسا، کم آواز سے ہنسا کہ خود سنا اور قریب والا نہیں سن سکا، تو بھی نماز فاسد ہو گئی، یعنی ٹوٹ گئی، البتہ اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے نماز میں مسکرانا، تو اگر مسکرایا صرف، تو ایسی صورت میں نہ آواز نکلی، آواز نہیں نکلی، تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں کھانا پینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یعنی توڑ دیتا ہے، قصدن ہو، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہاں تک کہ اگر ایک تل بھی بغیر چبائے نگل گیا، یعنی حلق کے نیچے، گلے کے نیچے اتار لیا، یا کوئی قطرہ، چاہے پانی ہی کا قطرہ کیوں نہ ہو، اس کے منہ میں گیا اور اس نے نگل لیا، یعنی حلق کے نیچے، گلے کے نیچے اتار لیا، تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی اور حالت نماز میں اس کو نگل گیا، یعنی حلق کے نیچے، گلے کے نیچے اتار لیا، تو اگر وہ چیز چنے کی مقدار سے کم ہے، یعنی جتنا چنا ہوتا ہے ایک چنے سے کم ہے، تو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ مکروہ ضرور ہوگی، اور اگر چنے کے برابر ہے یا زیادہ ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اب پہلے والے مسئلے میں بیان کر رہے ہیں کہ تل کے برابر ہو، اور دوسرے والے مسئلے میں بیان کر رہے ہیں چنے کے برابر ہو۔ تو دونوں کی تطبیق، یعنی دونوں کے موافقت برابر برابر کیسے ہوگا معاملہ، یعنی مسئلہ واضح کیسے ہوگا کہ دونوں پر عمل ہو جائے؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے والی صورت میں جو تل کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ باہر سے منہ کے اندر لے جانا، اسی لیے اس کو کھانے پینے میں مثال دی ہے۔ تو باہر سے اندر لے جاؤ گے تو چاہے تل کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے ایک قطرہ پانی ہی کا کیوں نہ ہو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر منہ کے اندر اندر ہی ہے، دانتوں کے اندر اندر پھنسا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں نگلنے کے لیے، یعنی حلق کے نیچے اتارنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر چنے کے برابر ہوگا تو ایسی صورت میں کوئی بھی جو ہے دانہ یا کوئی چیز چنے کے برابر ہو، تو ایسی صورت میں وہ نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، مکروہ ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ دانتوں سے خون نکلا اور حالت نماز میں اسے نگل لیا، یعنی گلے کے نیچے اتار لیا، اور اگر تھوک غالب ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ تو اگر تھوک غالب ہے، غالب کا مطلب زیادہ ہے، تو نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی، یعنی نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر خون غالب ہے، خون زیادہ ہے تھوک کے مقابلے میں، تو نگلنے سے، یعنی حلق کے نیچے اتارنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب پتہ کیسے چلے گا بھائی منہ کے اندر ہی ہے؟ تو کہتے ہیں غلبے کی علامت یہ ہے، یعنی زیادہ کون سی چیز ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ حلق میں اگر خون کا مزہ محسوس ہو، حلق میں یعنی گلے میں اگر خون کا مزہ محسوس ہو، تو ایسی صورت میں یہ مانا جائے گا کہ ہاں خون زیادہ تھا، لہٰذا نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر حلق میں، منہ میں، گلے میں یہ محسوس نہیں ہوا خون کا مزہ، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔
پھر فرماتے ہیں کہ نماز اور روزہ ٹوٹنے میں مزہ کا اعتبار ہے، اور وضو ٹوٹنے اور توڑنے کے سلسلے میں رنگ کا اعتبار ہے نا، اور یہ چیز میں وضو کے بیان میں بیان کر چکا ہوں۔ بس میں یہیں پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کو ہمیشہ سینے سے لگا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔